الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ قرآن فہمی کے بنیادی اصول، یہ ہماری گفتگو کا مرکزی مضمون ہے۔ اس حوالے سے ہم ہمارے ان ناظرین اور سامعین کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کے ابتدائی طالب علم ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن فہمی کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے کلام قرآن سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آج کے اس مخصوص پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اردو زبان میں کون سے ترجمے قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں ایک ابتدائی طالب علم پہنچ کر رجوع کر سکتا ہے اور استفادہ کر سکتا ہے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا پروفیسر عبدالستار حامد صاحب سے۔ حامد بھائی، یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں کن کن علماء کے کون کون سے ترجمے ایک مبتدی کے لیے، ایک ابتدائی طالب علم کے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں خود آپ کے اپنے تجربات کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس لحاظ سے یہ دور بڑا بہترین ہے اور مثالی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اردو زبان میں مارکیٹ کے اندر بہت سارے تراجم موجود ہیں۔ جو آدمی بھی اپنی اہلیت اور صلاحیت اور قابلیت کے مطابق قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ حاصل کر کے اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ بر صغیر میں جب ہم قرآن مجید کی ترجمے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ نے، ایک صاحب نے تحت اللفظ لفظی ترجمہ اور دوسرے نے با محاورہ ترجمہ، لیکن وہ پرانی اردو ہے، آج کے دور کی ضرورت شاید وہ پوری نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں یہ اپنے تجربے کی، آپ نے بات کی، میرے تجربے میں یہ ہے کہ دو ترجمے ایسے ہیں میرے خیال سے کہ جو مبتدی طالب علم ہے، ابتدائی میٹرک سطح کا، مڈل سطح کا، وہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک تو حافظ نذر محمد صاحب کا اردو ترجمہ ہے، ایک طرف بڑی تکتی کا وہ ترجمہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کی آیات کے الفاظ ہیں اور دوسری طرف، یعنی نیچے نہیں ہے بلکہ دوسری طرف اس کے سامنے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ ہے، اور ترجمے میں بڑی آسان زبان ڈاکٹر صاحب اس میں استعمال کی گئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں تو عربی کے لیکن وہ اردو میں مستعمل ہیں، اور ان کی خاصی تعداد ہے، 50% سے زیادہ میرے خیال سے انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں، تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والا بوجھ محسوس نہ کرے، دوری محسوس نہ کرے عربی اور اردو زبان کے اندر۔ تو حافظ نذر محمد صاحب کے ترجمے کی میرے خیال میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو رنگوں کے اعتبار سے نمایاں کیا گیا ہے، یعنی ادھر دائیں طرف جو عربی الفاظ ہیں قرآن مجید کے، جو لفظ سرخ رنگ کا ہے اس کا ترجمہ بھی سرخ رنگ میں دیا گیا ہے، جو نیلے رنگ کا لفظ ہے طباعت میں اس کا ترجمہ بھی نیلے رنگ میں دیا گیا ہے، تاکہ طالب علم ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی پڑھ سکے۔ اور تیسری خوبی جو میری نظر میں اس ترجمے کی ہے، جی آپ نے دوسری کا بھی ذکر کیا تھا، ایک تو حافظ نذر محمد صاحب کا، میں ابھی اس طرف اسی کی ابھی بات کر رہا ہوں، جی ابھی حافظ صاحب کے ترجمے والی بات ہی کر رہا ہوں۔ اس میں میرے خیال سے تیسری خوبی اس ترجمے کی یہ ہے کہ وہ لفظی ہونے کے ساتھ ساتھ محاوراتی بھی ہے، یعنی بالکل ایسا لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ اس کو آدمی یہ سمجھے کہ ان الفاظ کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، وہ باہمی ربط بھی ہے۔ ایسا انہوں نے انداز اختیار کیا ہے ترجمے کا کہ اس کو یک وقت آپ لفظی بھی کہہ سکتے ہیں اور با محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے جو اونچی سطح کا طالب علم ہے، جو انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے،
BSc اور BA کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے میرے خیال میں موجودہ دور میں جو ترجمہ ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ترجمہ ابھی چند سال پہلے ہی انہوں نے طبع کروایا ہے دارالسلام کی طرف سے، وہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خانے بنائے گئے کہ ہر لفظ کا نیچے الگ سے ترجمہ ہے، دوسرا لفظ اوپر ہے اس کا الگ سے ترجمہ ہے۔ اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہیں تو وہ لفظی ترجمہ نظر آئے گا، اور اگر آپ اس کو تسلسل سے پڑھنا چاہیں تو وہ بامحاورہ ترجمہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے جو اعلیٰ سطح کے طالب علم ہیں اور FA BA سطح کے طالب علم ہیں، ان کی استعداد مبتدی طلباء سے زیادہ ہے، ان کے لیے میری تجویز ذاتی طور پر یہ ہے کہ ان کو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے اردو ترجمے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو حافظ نذر محمد صاحب کے ترجمے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس سلسلے میں کیا تجربات ہیں، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں؟ اردو زبان کے کون سے ترجمے ایسے ہیں جنہیں بتدریج پہلے یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ آدمی اپنے زیر مطالعہ رکھے، تاکہ وہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی آشنا ہوتے جائے اور اس کے فہم میں بھی اضافہ ہوتا جائے؟ میری نظر میں جو زیادہ سلیس ترجمہ ہے اور آسان ہے، خصوصاً مڈل کے بچوں کے لیے بھی اور آگے بھی، وہ سید شبیر احمد قرآن آسان تحریک نے جو ترجمہ کیا ہے آسان قرآن کے نام سے، اور 2 رنگوں میں ہے، وہ بھی سرخ اور نیلے رنگ کے اندر۔ اور اس میں وہی جیسے انہوں نے بھی فرمایا، اس میں بھی یہ خصوصیت ہے اس کی کہ لفظی اعتبار سے بھی درست ہے اور محاورے میں بھی وہ سمجھ میں آنا آسان ہے، اور بہت ہی آسان واقعی میں الفاظ استعمال کیے۔ پھر صابر کرنی صاحب کا ہے ایک ترجمہ، وہ سپاروں کے اندر وہ موجود ہے، 30 سپاروں کے اندر الگ الگ سے، اور اس کے نیچے خانے بنائے ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ بھی اچھا ہے۔ لیکن قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا ہے، اور اگر ہم اس کے آہنگ کو پانا چاہتے ہیں اور جیسے قرآن ہے اس کے قریب ترین ہو جائیں، کہ اس کی وہ پوری جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے باڈی لینگویج ہوتی ہے، اسی طرح کسی زمانے کی گفتگو کے بھی ایک اپنا ہی ایک وہ آہنگ ہوتا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ترجمہ جو ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ اس میں سلاست بھی ہے، روانی بھی ہے، اور جہاں ایک زوردار طریقے سے بات کرنے کی بات ہے وہاں بھی وہ چیز ہے، اور جہاں ایک لفظ کا مختلف جگہوں پہ مختلف کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں جو لفظوں کا ترجمہ ہونا چاہیے وہ بھی وہاں کیا ہے۔ مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے، اس کا ہر جگہ عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب جو اعلیٰ جو ہے اس کو صرف نعمت کے معنی میں نہیں بلکہ اس میں احسان بھی مراد ہے، اس میں اللہ کے کمالات بھی مراد ہیں، اور اسی طرح یہ انعامات کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب کا اگر ترجمہ پڑھیں تو ایک آدمی بڑا یہ اہم فرق محسوس کرتا ہے کہ اگر جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اب وہاں بھی اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ مبتدی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ نعمت کیسے؟ تو اس میں وہاں انہوں نے اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، یعنی اللہ قادر ہے کہ وہ تمہیں سزا دے سکے، تو اس طرح انہوں نے کہیں احسانات کے مفہوم میں اس کو مراد لیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بات کو جو اللہ تعالیٰ جو عربی زبان کا ایک آہنگ ہے اس سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی ذکر کروں کہ ہمارے ہاں ایک عموماً اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مفسر کی تفسیر کا یا کسی ترجمہ کرنے والے کی ترجمے کی کوئی تعریف کرتے ہیں یا ہم پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ ترجمہ سیکھیں، تو جی کس کا سیکھیں؟ بھئی کسی کا تو لینا پڑے گا نا۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے جی وہ فلاں تو گمراہ کر دے گا اور فلاں تو اس میں غلطی ہے، تو اس وجہ سے رکنا نہیں چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو آپ میں جہاں بھی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم یہ چیز کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کسی جگہ آپ کو اشکال ہوتا ہے تو کسی اور کا بھی لے لیں، وہاں 2 رائے یا 3 رائے جہاں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ لیں گے، تو انشاءاللہ اگر آپ کی نیت طلب ہدایت ہے
اور قرآن سے قریب ہونا ہے تو انشاءاللہ وہ اشکال بھی دور ہو جائے گا اور آپ بہتر اپنی کوئی رائے قائم کر لیں گے۔ شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اب ہمارے سامنے 5 اردو ترجموں کی بات ہوئی ہے۔ ایک تو حافظ ناصر محمد صاحب کا ترجمہ، دوسرے حافظ صلاح الدین صاحب کا ترجمہ، اور تیسرے سید شبیر احمد صاحب کا ترجمہ، اور چوتھے صابر قرنی صاحب کا ترجمہ، اور 5ویں سید ابوالعلا مودودی صاحب کا ترجمہ۔ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے اسی اہم موضوع پر بات چیت ہوگی کہ قرآن مجید کے اردو تراجم میں ایک ابتدائی طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن فہمی کے بنیادی اصول، اور اسی مرکزی مضمون کے تحت ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اردو زبان میں ایک ابتدائی طالب علم کے لیے کون سے ترجمے قرآن مجید کے مفید ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 5 تراجم کا ذکر کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بے شمار اور ترجمے بھی ہیں۔ فتح محمد جالندری صاحب کا بھی ترجمہ ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا بھی ترجمہ ہے، شیخ الہند کا ترجمہ ہے، مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ بھی ہے، عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ بھی ہے۔ بے شمار تراجم اردو زبان میں موجود ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں ڈاکٹر ادریس زبیر سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنے تجربے کی روشنی میں بالخصوص ہمارا جو جدید تعلیمی یافتہ طبقہ ہے، اس میں پہلے نمبر پر کون سی کتاب ہونی چاہیے، اور ذرا وہ اور پڑھ لے تو پھر کون سا پڑھے، اور اس کے بعد کون سا پڑھے، پھر اس کے بعد کون سا پڑھے، تاکہ ہمارے طالب علموں کے لیے آسانی فراہم ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کے سوال میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر بتا سکیں کہ انگلش میں کون کون سے تراجم آج ہماری نئی نسل کے لیے مفید ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہتر بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب چشتی صاحب۔ 2 باتیں میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجمے کا جو لفظ ہے وہ اچھا نہیں سمجھا گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ کیا قرآن مجید کا ترجمہ کیا بھی جائے یا نہ کیا جائے، مگر چونکہ اس کے بہت سے شواہد ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بنو اسرائیل کی بہت سی باتیں قرآن مجید میں عربی زبان میں ترجمہ کر کے بیان کی ہیں، تو دلائل بہت سے ہیں، تو ترجمے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ترجمہ ہو سکے۔ الحمدللہ اب امت اس بات کی قائل ہے، اور بہت سے تراجم جو ہیں قرآن مجید کے چھپ کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء نے اس کو سراہا بھی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عربی متن ہی کو قرآن کہا جائے گا، ترجمہ قرآن نہیں ہے، وہ تو چاہے وہ ترجمہ انگریزی کا ہو، اردو کا ہو، یا کسی اور زبان۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ترجمہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عربی لفظ ہے اس کی صحیح مفہوم بیان کیا گیا ہے، یہ تو ایک ترجمانی ہے۔ وہ جو اتنے گہرے الفاظ ہیں عربی زبان میں، جو جامعیت ہے وہ اردو زبان میں نہیں ہے، تو ایک تو کسی بات بھی زبان میں نہیں کسی ہو بھی سکتی۔ زبان میں نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں یا قرآن مجید کے پڑھنے والے طالب علم ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ترجمے کیے گئے ہیں ان میں پیچھے کچھ اپنی اپنی سوچ کے مطابق کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ترجمے اشاری ہیں، یعنی اشارتاً ان کا مفہوم لے کے بیان کیا گیا ہے، اور عجیب و غریب مفہوم بتا دیا گیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ ترجمے جو باطنی ہیں، یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے مگر اس کا باطنی مفہوم خود نکال کے سمجھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کربلا کی اور قسم ہے محرم کی 10 راتوں کی، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ باطنی ترجمے بھی غلط ہیں۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔
کہ ترجمہ کون سا درست ہے، وہ اس طرح کہ تعویل نہیں کرنی، جو لفظ ہے اس کا وہی معنی کر دیجئے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ بہت سے تراجم ایسے بھی آئے جن میں بڑی تعویل کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی خبردار رہنا ہے کہ ہم نے لفظی مفہوم اگر سمجھنا ہے، لفظی معنی سمجھنا ہے، تو لفظی معنی کو لے کے ہی ہم چلیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی اسماء اور صفات کے بارے میں جو تعویل کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے بہت سے خیالات بگڑ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یا شخصیات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات پیدا ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک دعوتی کتاب ہے، تو اس دعوتی کتاب میں جو ترجمہ ہو وہ ایک دعوتی ہو، یعنی دوسرا واقعی قرآن مجید کو یوں سمجھے کہ ایک دعوت دے رہی ہے، مجھے بلائی کی بات کر رہی ہے، اس میں یہ چیز بھی ملحوظ رکھی جائے کہ یہ ترجمہ کیا واقعی دعوتی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دو تین باتیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ترجمہ لفظی بھی کیا گیا ہے، محاورے میں بھی کیا گیا ہے، یعنی کنٹینوس زبان میں بھی کیا گیا ہے، رواں زبان کے ساتھ وہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ تراجم جو ہیں ان کو ضرور پڑھا جائے، مگر اچھے ترجمے کے لیے ہمیں ضرور اچھے ترجمے کا انتخاب کرنا چاہیے، اور مارکیٹ میں وہ ترجمے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں زرا تھوڑی سی بات، یہ اپنی کوئی تعریف کی بات نہیں میں کر رہا، میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آج سے کوئی 20 سال قبل ہماری اہلیہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کافی عرصے سے قرآن مجید کو پڑھا رہی ہیں، تو انہوں نے 20 سال قبل قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا تھا، اور وہ ہاتھ سے لکھ کے اپنی ساری اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ پھر اس کی فوٹو کاپیاں چلتی رہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہم نے اس قرآن مجید کو جو لفظی ترجمے کا ہے اس کو ہم نے اب کتابی شکل میں چھپوا دیا ہے، تو الہدا کی ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اور ہر جگہ الہدا کے جو سینٹر ہیں وہاں الحمدللہ یہ قرآن مجید بات ترجمہ اویلیبل ہے۔ اور اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم نے مختلف علماء سے رابطہ کر کے جہاں کہیں کوئی بات اشکال کی تھی ان سے صحیح نقطہ نظر لے کے کوشش یہ کی ہے کہ اس کا صحیح اور لفظی ترجمہ کیا جائے، اور جو گرامیٹیکل یا اس میں جو یعنی ہڈن چیز ہوتی ہے اس کو بھی ذرا اجاگر کر دیا جائے کہ یہ چیز یہاں پر یوں سمجھی جائے تو بات سمجھ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ وہ تحت اللفظ ہے، تحت اللفظ خانوں میں اس کو جی ہاں کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک مناسب سی کوشش تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو کافی حد تک قبول کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باقی انگلش کا جو ترجمہ ہے وہ بھی اتفاق دیکھیے کہ غالباً 5واں ہمارا بیچ تھا بچیوں کا، تو اس 5ویں بیچ میں جو اسٹوڈنٹ آئیں ان میں موسٹلی ہمارے بیوروکریٹس اور سیاستدان یا ہمارے جو آرمی کے مختلف آفیسرز ہیں انہی کی بچیاں تھیں۔ یہ انگلش پڑھنے کی ماشاءاللہ بڑی ماہر تھیں، انگلش زبان جانتی تھیں۔ تو انہوں نے جب کورس کر لیا تو 30 خواتین نے، اسی گروپ کی 30 خواتین نے یہ ذمہ داری لی، اور ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ جیسے ترجمہ آپ نے پڑھا ہے لفظ کے نیچے وہ ترجمہ انگلش میں کر دیجیے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ سارے قرآن مجید کا ترجمہ 2 بچیوں کے ایک گروپ نے ایک پارے کو لیا، اور تقریباً 1.5 ماہ میں یا اس سے بھی کم مدت میں پورے قرآن مجید کے سپاروں کا ترجمہ کر کے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اور یہ اتنا خوبصورت ترجمہ تھا کہ بعد میں میں خود اس کی ایک کاپی پہلے پارے کی وہ یونیورسٹی میں لے گیا۔ اس وقت میں ادارہ تحقیقات اسلامی میں تھا، تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے اس وقت پروفیسر ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب۔ تو میں نے ایک نکلتے ٹائم ہو گیا تھا چھٹی کا، تو میں نکلتے میں نے ایک کاپی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشش ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کے میں گھر چلا آیا۔ 15 منٹ بعد گھر کی بیل ہوئی تو دیکھا ڈاکٹر صاحب وہاں موجود تھے۔ تو میں حیران تھا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے بھائی میں آیا ہوں، ذرا آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اندر تشریف لائیں۔ تو میں نے بٹھایا تو ان کے ہاتھ میں وہ ترجمہ موجود تھا۔ مجھے کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری بچیوں نے کیا ہے۔ کتنا کیا ہے؟ میں نے کہا پورا کر لیا ہے۔ کہنے لگے واقعی؟ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے میں جتنے عرصے سے یہاں ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہوں، میری بڑی خواہش تھی کہ کوئی بندہ میرے اپنے ہاں جو اسکالرز ہیں ان میں کوئی اسی قسم کا کام کر دکھاتا، اور الحمدللہ میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔
یہ انہوں نے اس ترجمے کو ایک سرسری دیکھ کے پھر میں نے ان کے ذمہ لگایا، میں نے کہا آپ ذرا اس کو خود نوٹ کیجئے، ہمیں گائیڈ لائن دیجئے، الفاظ کی درستگی، یہ وہ سب کچھ۔ خیر انہوں نے بھی کیا، اور ایک اور ہمارے پروفیسر دوست ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں بڑا کام کیا، تعاون کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ترجمے کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے، درست طریقے سے چھپوا دیا، وہ بھی الحمدللہ یہ پبلش۔ صرف لفظی ترجمہ ہے؟ وہ لفظی ترجمہ اور با محاورہ بھی ہے، با محاورہ بھی ہے؟ با ساتھ؟ کیونکہ محاورہ انگلش جو کا رواں ترجمہ جو ہے وہ غالباً ہم نے لیا ہے ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب، جی فاروق اعظم، با محاورہ ان کا لیے؟ جی ان کا لیا ہے، اور ان سے اجازت لے کے وہ لکھا ہے۔ جو انگلش کا ترجمہ ہے وہ یک وقت 2 ترجمے ہیں، جی 2 ترجمے، ایک لفظی اور ایک با محاورہ۔ با ناظرین کرام، قرآن مجید کے ترجموں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارے سامنے ایک اہم بات یہ آئی کہ ایسے ترجموں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں منمانی تعویل کی جائے، اور یا پھر بعض آیات کی اشاری یا باطنی تفسیر کی جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابتدا میں تو آپ کسی ترجمے سے مدد لیجئے، لیکن ایک مرحلہ انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں ایسا آئے گا، آپ قرآن کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے، آپ میں اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ آپ تولنے، پرکھنے اور جانچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے ابو یا آپ کی امی آپ کو چند پیسے دے کے بھیجتے ہیں، اور آپ دکان پہ جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور کبھی آپ غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں اور غلط چیز بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن بچے کو آپ بازار میں جانے سے روکتے نہیں، تو کہیں سے آپ کو آغاز کرنا چاہیے، اور دھوکہ تو کھاتے ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل، لیکن اگر آپ مسلسل بازار میں جاتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی دکان پر زیادہ اچھی چیز ملتی ہے، سستی چیز ملتی ہے۔ یہی معاملہ قرآن اور احادیث کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کا مسافر بنا دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔